صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد اور بالخصوص آپ کا انداز دیکھ کر، آپ کی گفتگو سن کر مدینے سے محبت، مدینے سے پیار، مدینے کے لیے رونا، مدینے کے لیے تڑپنا اور اس طرح دیوانہ وار مدینے کا ذکر کرنا ہم نے تو آپ سے سیکھا۔ آپ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ مدینے کی محبت آپ کے اندر کیسے آئی؟ آپ نے اس کو کس طرح، کیونکہ ہم نے تو آپ کے اندر وہ انداز مدینے کے حوالے سے دیکھے جو کہیں کتابوں میں بھی نہیں ملتے، تو یہ کس سے سیکھا آپ نے اور یہ جذبہ کیسے اتنا بڑھ گیا آپ کا؟ یہ اگر ہمیں بتائیں وہ کہاں سے آپ کو یہ ماشاءاللہ عشق مدینہ نصیب ہوا؟ کتاب محبت میں یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے جو سر کی آنکھوں سے نہیں پڑھا جا سکتا، دل کی آنکھیں ہوں تو اس سے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ بس اس کا کیا جواب دوں میں؟ بس جس کو اللہ عطا کر دے، جس پر کرم ہو جائے۔ عشق خود رہنمائی کرتا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ بس یہ آپ کا حسن ذہن ہے، میرے جو بھی ہے انداز اپنی جگہ پر، لیکن ماشاءاللہ اس شاک کی تو کیا بات ہے۔ اب یہ تصور مدینہ ہے، تصور مدینہ پہلے تو کہیں کسی اور محفل میں ہم نے نہیں سنا تھا، دعوت اسلامی کے بڑے اجتماعات میں یہ آپ ہی نے شروع فرمایا۔ اب یہ تصور میں مدینے جانا، یہ خیال کیسے آیا؟ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا فیضان عام کرے، کہ ہم نے سیکھی آپ سے۔ اب آپ دعوت اسلامی بناتے چلے گئے، شعبے بناتے چلے گئے، اس کے نام میں بھی لفظ مدینہ کو ایڈ کرتے چلے گئے، تو یہ کمال ہے کہ مطلب اس قدر لفظ مدینہ سے پیار، شہر مدینہ سے پیار، پھر تصور میں مدینہ۔ آپ کے کلام پڑھیں تو آپ کے کلام میں جس وارفتگی کے ساتھ ذکر مدینہ ہے، تو سبحان اللہ، یہ اللہ آپ کے صدقے ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بس یہی خیال آتا ہے کہ یہ تو آپ نے بتا ہی دیا کہ کہاں سے ملا ہے۔ بھائی امیر علیہ سنت نے یہاں تک لکھا اپنے کلام میں، خدا اگر قیامت میں پوچھے نہ مانگو، خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ چلیں میں اس کو، مجھے پتہ ہے آپ ان چیزوں کا شاید جواب ڈائریکٹلی عطا نہیں فرمائیں گے، یہ بتا دیں کہ ہم اگر اپنے اندر ذوق مدینہ بڑھانا چاہتے ہیں، عشق مدینہ بڑھانا چاہتے ہیں، اس بار تو چلیں حج پر جا رہے ہیں تو ذکر مدینہ کے لیے لوگ جمع ہو گئے، مگر ایسی کیفیت بن جائے کہ روز ہی ذکر مدینہ ہو، ہر تھوڑے دنوں بعد یاد مدینہ میں تڑپیں، دل بے قرار رہے، دل مچلتا رہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امیر سنت کا مجھے بھی ایک شعر یاد آیا، یہ جو ہے نا، سنائیے کچھ فرما رہے تھے حاجی عمران۔ مگر آپ کی آواز آئی تو میں خاموش ہو گیا۔ کچھ فرما رہے تھے، آپ فرما آپ کا دیجیے۔ ایک شعر ہے، فاصلہ بھی ہے جی آپ کا ایک شعر ہے، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ۔ زبان سے بھی ذکر مدینہ ہوتا رہے، ذکر مدینہ ہوتا رہے، معنی تقریباً واضح ہی ہے اس کے۔ تو یہ عشق رسول والی، یہ عشق مدینہ والی، یاد مدینہ والی کیفیت کیسے ایک عاشق رسول پائے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں، پھر کلام بھی انشاءاللہ سنے جائیں گے، کہ جب مدینے جائیں تو پھر مدینہ منورہ میں کس طرح رہیں، اس تعلق سے بھی ساتھ ساتھ اگر مدنی پھول مل جائیں پھر انشاءاللہ کلام بھی چلیں گے۔ چل وہ صحبت جو ہے نا، صحبت اگر عاشقان رسول کی مل جائے نا تو اس کا بڑا نفع ہوتا ہے۔ حاجیوں کو عام طور پہ صحبت جو ہے نا، ظاہر اب وہ قافلہ جو بنتا ہے، کاروان بناتے ہیں، اس میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، طرح طرح کا ذہن ہوتا ہے، طرح طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، تو اس میں مطلب ترکیب بن نہیں پاتی۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ دو تین اپنے ذہن کے حاجی مل جائیں اور وہ الگ تھلگ اپنے سب کچھ کرتے رہیں تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ باقی مدینے سے میں رہنا جو ہے نا، جس سے کہ
اول تو مکان بھی خیر اپنے اختیار میں ہوتا نہیں ہے وہاں. پہلے کوشش ہم پہلے جب ہوتے تھے نا خود ہی کمرہ خریدنا اور یہ سوری یعنی کہ کرائے پر لینا, اور تو یہ کہ اب کس باب کے پاس لینا ہے کمرہ, اور یہ بھی ایک دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا. پھر جب ہم سوتے تھے تو معلومات کرتے تھے کہ سرکار کا روزہ کس طرف ہے, کہیں مطلب سرکار کے روزے کی طرف لیٹنے میں پاؤں نہ ہو جائے. تو ایک بار ہمارے قافلے میں ایک ہمارے ساتھ جو تھے حاجی, چل مدینہ قافلہ تھا, اسلامی بھائی تھے اپنے, یہ لیٹ گئے اور پاؤں ان کے ہو گئے جس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہاں نہیں ہونے چاہیے پاؤں, یہ ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو بولے یعنی اس پر ایسی کیفیت تاری ہوئی, اب کو حیرت ہوگی یہ کیا ہو گیا. میں نے یوں رکھا تھا پاؤں, یوں رکھا تھا, اور اب وہ بیچارے پھر یہ غائب ہو گئے. کیا غائب ہو گئے؟ ارے یہ گئے کہاں؟ یعنی یوں نہیں کہ وہ کرامت سے غائب ہو گئے, پھر آگے پیچھے ہو گئے جب ہم لوگ, تو یہ لاپتہ ہو چلے گئے, کہیں نکل گئے. تو یہ ہم ڈھونڈے تھے گئے کہاں. پھر ڈھونڈ کر کسی پارک میں جا کر یہ بیٹھ گئے تھے مدینہ شریف کے, اور وہاں پر مطلب یہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے متفکر غمزدہ کہ یہ کیا ہو گیا, میرے پاؤں سرکار کے روزے کی طرف ہو گئے. اب یہ بھی ایک عاشقوں کا انداز ہے نا. پھر ان کو پکڑ کے لیا ہے, مطلب وہ ترکیب بن گئی. لیکن یہ کہ اب ہے نا کوئی ایسا کرے گا کوئی. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اب یہ سارے یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پاؤں نہیں کرو یا کرو, یہ عشق ہی تو سکھاتا ہے نا کہ کہاں پاؤں کرنے کہاں نہیں کرنے. اب یہ ہمارا تو مطلب ظاہر ہے کہ سنیوں کی سوچ تو ادب والی ہوتی ہے, ورنہ بعض لوگ اس سے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ایک بار مسجد نبوی شریف میں یہ میرے ساتھ دل خراش واقعہ ہوا ہے. ایک شخص تھا, مطلب بارش تھا, لیکن وہ شکل و صورت سے کچھ عجیب و غریب لگ رہا تھا. وہ داڑھی پوری تھی اس کے, تھا بھی جاندار, لیٹا ہوا تھا, اور اس کے پاؤں سبز گنبد شریف کی طرف تھے. آپ یقین مانیں, میں تو مطلب اپنے کو تو مزہ نہ ہے نا, تو میں نے کوشش کی, ہم 2-3 اس وقت, یا ایک آدھ تو میرے ساتھ تھا, تو ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, نہیں مانا. وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا. یہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, یہاں بھی پائے جاتے ہیں, اپنے وطن میں وہاں بھی پائے جاتے ہیں, ہر جگہ. مطلب ظاہر ہے کہ وہ ہماری میمنی کہوت ہے کہ گاؤں موتا ڈھیجواڑو تھا, وہی نا, خوبصورت کوٹھی بنگلہ ہو تو منگی تو رکھنا پڑتا ہے نا, منگی بھی پہنچ جاتا ہے وہاں. تو مطلب اس طرح کے عجیب و غریب کھوپڑی کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مانا. مطلب ہمارے دل سے صرف بدوائیں نکلتی, پاؤں کٹ جائیں گے, اس کے پاؤں سڑ جائیں گے, تباہ ہو جائے گا. یہ ایسا بے ادب ہے کہ چلو بے خیالی میں آدمی لیٹ گیا, اس کو بتا رہے تو بھی نہیں ہٹا رہا پاؤں, لفٹ نہیں کرا رہا, ہم کو بھگا دیا اس نے ہم کو. تو اسی لیے میں تو یہ کہوں گا کہ دعوت اسلامی کا ماحول نہیں چھوڑنا. اگر سرکار کا ادب چاہیے, محبت چاہیے, تو علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. عشق پانے کے لیے عاشقوں کی صحبت یہ بہت بہترین ذریعہ ہے. پھر حضرت فرماتے کہ عشق الہی بڑھانے کے لیے خوش اعلان قاری سے قرآن سنا جائے, اور عشق رسول بڑھانے کے لیے خوش اعلان نعت خواں سے نعتیں سنی جائیں. تو چلیے نعت سنتے بھی, اس سے بھی عشق بڑھتا ہے ظاہر.